نیک سے جہاد کرنا۔ جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہو نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی میں نے وحدت امت لکھی، یہ بھی میرا پوائنٹ یاد رکھیں، میں نے یہ انتشار نہیں چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یہ نہیں سٹاپ ہونے چاہیے، اس سے نفرت کرو، اس کو الگ کرنے کی کوشش کرو، دعائیں کرو اللہ کو موقع دے، مگر کام سب ہونے چاہیے۔ اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا، صحیح بخاری میں ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، یہی ان کی دلیلیں ہیں کم بختوں کی بے علموں کی کہ فلانے نے حج کرایا لوگوں نے کیا پڑھا۔ بھائی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا بری ہونا چاہیے، فاسق پڑھاتے رہے لوگ ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائز، اور جب دلیل تھی ہے کہ کیوں بدکار کے پیچھے نماز جائز ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی، وہ افسق اہل البریہ، امام نے فرماتے ہو کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز جو مولوی کہے نا چھوڑ دو، کسی مولوی کی بات نہیں ماننی، ہر فرقے کے پیچھے پڑھو، ہر شخص کے پیچھے پڑھو، اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو، خارجی کے پیچھے نہ پڑھو، کوئی علی کو گالیاں دے بھگتا پھرے گا خارجی، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوا، لوگ یہ بھی بات نہیں میری پلے باندھتے، امت کی وحدت کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس سے نفرت کریں گے، وہ بے ایمان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز اگر ہم الگ کریں گے دین ٹکڑے ہو جائے گا۔ نماز مسلمانوں کی وحدت ہے، اسی مسجد میں ہو رہی ہے، قبلہ پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا، تو تین گروہ آ گئے میدان عرفات میں، تینوں کا آپس میں جھگڑا تھا اس زمانے میں حکومت کا۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کیمپ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کے لوگ تھے، ایک طرف نجدہ خارجی تھا۔ ابن عمر ان جھگڑوں میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا فساد میں نہیں ہوں، مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے تھے، جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ رہے، فرمایا اور قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی، جب نیکی کی کوئی آواز دینا حیا علی الصلاۃ، تو میں کیوں نہ اس کی مانوں؟ اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا، جب وہ کہے گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا، تو نماز نہ خدا کے لیے چھوڑے۔ بالکل یہ لکھتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے نماز، اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق، ظالم ہے، اہل حدیث ہیں دوسرے سب ظالم، میں نے پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس، نہیں یہ اہل بات بھائی ایک من گھڑت باتیں کیا سی بات، آپ اللہ رسول کی بات بتائیں، کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ رخ ایک شخص قرآن پڑھ رہا اس کا عقیدہ کچھ ہے، دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا، ظالم۔ اب بھی کتابیں آ رہی ہیں بدعتی کے پیچھے نماز، جھوٹے، نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہمیں کیا بدعتی ہے؟ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں، لوگوں نے پوچھا بدعتی، اور اس زمانے میں بدعتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلات پڑھتے تھے، وہ بدعتی تھے جن کے عقیدے نئے تھے، کوئی رافضی بن گئے تھے، کوئی خارجی بن گئے، پوچھا عقیدے کے بدعتی، عقیدے نئے، فرمایا صلی خلفہ والے بدعت، پڑھ نماز اس کے پیچھے، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا۔ تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھ، اور جلدی روایتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبول نہیں ہماری، بھئی آپ کو کیا فکر پڑی، اس کی نہیں قبول ہوگی، آپ کی نیت نیک ہو جائے گی۔ کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتہ کرو کہ امام کی، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فیکس کریں کہ مولوی ساکی ہوگی پڑھے نماز کی نہیں، بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے، آپ اپنی نیت نیک کریں، قرآن پڑھ رہا ہو قبلہ رخ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہم بھائی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے، قرآن پڑھ رہا ہم قرآن کی اصلاح کریں۔ تو اس لیے ایک طرف تو وقت امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ نمازیں سب کے پیچھے پڑھو، اگر وقت